بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب شیخ ابو علی حارث الحسنی کی تقریب مصطلحات المحدثین، اس کا ایک لانگر ورژن ہے جو کہ، اور یہ ان کی ایک شاگردہ ہیں ام عبد الرحمن مفرجی، انہوں نے اس کو تدوین کیا۔ اس کا ایک لانگر ورژن ہے 200-250 صفحات پر مشتمل، لیکن اس کا شارٹر ورژن ہے کنسائز 200 صفحات پر مشتمل۔ تو یہ ہم پڑھیں گے، اس میں ہم عربی بھی تھوڑی کور کریں گے جتنا علم ہے، اور کیا کہتے ہیں پھر آگے احادیث بھی۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے مقدمہ ہم اس کا کلیئر کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم الی یوم الدین، وبعد فإن شیخنا المحدث ابا علی الحارث بن علی الحسنی، تو کہتی ہیں کہ جہاں تک بے شک ہمارے شیخ ہیں، یعنی کہ محدث ابو علی حارث الحسنی، کانا قد تکلم فی صدری مشروعی حفاظ و حافظات السنہ و بی تیسر سریع فی تسجیلات الصوتیہ لفضیلتی، کہ انہوں نے جو ہے شروع میں جو کلام کیا سنت کے حوالے سے وہ بہت تیزی سے کیا، اور زیادہ تر ان کا کام ریکارڈڈ ہے کیسٹس کے اندر۔ ان اہم المصطلحات التی یکثر استخدامها عند الائمہ الحفاظ، اور انہوں نے زیادہ تر متقدمین کے منہج کی جو اصطلاحات ہیں جو حفاظ کے ہیں، یعنی کہ امام احمد بن حنبل اور شروع کے 300 سال کے علماء کے درمیان استعمال ہوتی تھی، ان کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ یعنی جو 300 سال کی شروع کی وہ تھی نا پہن دینا، وہ انہوں نے۔ اچھا، تو اب یہ جو محدثین ہیں، چونکہ رسول اللہ کی وفات کے 300 سے 400 سال کے دور تک ہمارے پاس احادیث کی مین کتب تدوین ہو گئی تھیں، اور اسی دور کو ہم کہتے ہیں متقدمین کا دور۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے امام دارقطنی کے بعد، تو متقدمین کا جو ہے ہمارا شروع ہوتا ہے 300 سال تک، اس کے بعد امام دارقطنی کے بعد 1000 سال تک متاخرین جو ہیں، اور اس کے بعد امام علامہ البانی وغیرہ، زبیر علی زئی، شیخ شعیب الرنود، یہ معاصرین میں آتے ہیں، یعنی ہمارے ٹائم کے محدثین۔ تو ایشو یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے حدیث کی کتابیں جمع کی ہیں، ان لوگوں نے حدیث کو ایک الگ طریقے سے سمجھا، ان کی اصطلاحات ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ متاخرین نے غلطی زیادہ بڑی کوئی نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے اس کو سمپلیفائی کرنے کے چکر میں کچھ ان کے اصول آگے پیچھے ہو گئے۔ ایگزامپل کے طور پہ یہ کہ متقدمین کے ہاں، شروع کے محدثین کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ بہت ان ڈیپتھ جا کے حدیث کو اسٹڈی کرتے تھے۔ جیسے امام ترمذی لکھتے ہیں اس حدیث کے نیچے 15 شعبان کی عبادت والی، کہ یہ جو ہے پرابلمیٹک ہے، معلول ہے، اور علامہ وہ جو ہیں امام بخاری سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن علامہ البانی اس کے 3-4 طرق کو ضعیف کو ملا کے حسن لغیری کہہ کے اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں۔ پھر الٹی سیدھی تعویلات کرنی پڑتی ہیں کہ یار اب جب حسن ہی صحیح ہے تو اس کو ہم کریں کیا، کیونکہ عمل بھی نہیں کرنا وہابیوں کو اس کے اوپر، لہٰذا یہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح ایگزامپل کے طور پہ ایک اور حدیث ہے کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کے نیچے امام ترمذی لکھتے ہیں کہ یہ حسن غریب ہے، اور ہم اس کو مشرا بن حان کے علاوہ اور کسی وجہ سے نہیں جانتے، طریق سے نہیں جانتے۔ اب یہ پرابلمیٹک حدیث ہے، لیکن متاخرین کہتے ہیں کہ بس راوی ہمیں ظاہری طور پہ سارے صحیح دکھ رہے ہیں تو وہ اس حدیث کو صحیح بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ مسلم میں حدیث یاری کہ علی کے میرے ساتھ وہی مقام ہے، تو اب ہم دونوں کے درمیان کیسے تطبیق کریں؟ تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہماری عوام آج کل کنفیوز ہے نا، کہ یار زبیر علی زئی نے اس حدیث کو صحیح کہہ دیا، علامہ البانی نے یہ کہہ دیا، پھر شیخ شعیب الرنود نے اس کی تصریف کر دی، تو ہم کیا کریں؟ لہٰذا ہمیں متقدمین کے منہج کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ حدیث کو کس طرح لیتے تھے، علل کیا چیز ہوتی تھی، علل کہتے ہیں ہڈن ڈیفیکٹس کو۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر شیخ ابو علی الحارث الحسنی نے اس کے اندر جمع کی ہیں، اور جو ٹرمینالوجیز امام احمد بن حنبل اور شروع کے 300 سال کے محدثین استعمال کرتے تھے، ان کو انہوں نے اس کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس کو سمجھایا ہے شارٹ میں۔ تو ان کی جو اسٹوڈنٹ تھیں انہوں نے اس کو اور زیادہ 250 صفحات سے 50 صفحات پر کمپرائز کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رہے گا سسٹم۔ بہرکیف آگے بڑھتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ جن کا استعمال ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ سب ریکارڈڈ تھا ان کا مصطلحات، یعنی ڈیفینیشنز جو ہم استعمال کرتے ہیں ائمہ وفی کتب المصنفات مما لا غنى لطالب الحدیث عنها حتى يفهم ما يريد في هذه
الکتب وہوا یطالع وأيضا لفهم ما سيرد في هذا المشروع من عبارات. وہ کہتی ہیں کہ طالب علم کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کتب کی جو متقدمین کی مصنفات کے اندر ڈیفینیشنس ہوتی ہیں کہ وہ ان کا علم جانے، ورنہ اس کے لیے علم حدیث میں آگے جانا پاسبل نہیں ہے. ولی سہولہ شرح فضیلتی للمادہ العلمیہ و تیسیریہ للطلبہ و طلبات الحدیث مما یسر فہمها و حفظها ولی عظیم نفعها فما کان منی الا ان استأذنت شیخنا فی تفریغیہ مجموعۃ فی رسالۃ مقروءۃ. تو کہتی ہیں کہ چونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا فائدہ چھپا تھا طالبہ اور طالبات کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کے ان آڈیو کیسٹس کو جو رسالۃ التسجیلات الصوتیہ ہیں ان کو میں ایک کتاب میں جو کہ پڑھی جائے ایسی کتاب کے اندر جو ہیں وہ منتقل کر دوں. میں نے شیخ صاحب سے اجازت لی تو اس کا نفع بہت ہوگا. وَيَسْهَلُ نَشْرَ فَأَذِنَ، تو ہماری شیخ نے اس کی اجازت دے دی مجھے. بذلك وأردتها على فضيلتي فراجع ودقق واختار لها عنوانا وأذن بنشرها فجزاه الله عن المسلمين خيرا. تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کو کمپائل کر کے اپنے شیخ صاحب کو بھی دکھایا، انہوں نے اس کی غلطیاں دور کریں، بہت گہرائی سے اس کو دیکھا اور اس کے لیے ایک نام بھی تجویز کیا. نسأل اللہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تکون خالصۃ لوجہہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، خالصۃ وان یبارک فی النیہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے اس کی نیت میں.